بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں. اسلام میں ایک اہم عبادت روزے کی عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے. روزے میں ایک قسم ہے فرض روزوں کی، اور اس میں سب سے زیادہ اہمیت رمضان کے روزوں کی ہے، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں دیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کی اہمیت اور فضیلت بتاتے ہوئے یوں فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے ایمان اور یقین کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو پھر اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزوں کے علاوہ کچھ دیگر روزے بھی رکھا کرتے تھے اور اپنی امت کو اس کی تاکید کرتے تھے. تو رمضان کے روزوں کے علاوہ شوال کے 6 روزے، ان کی اہمیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا: من صام رمضان واتبعه 6 من شوال كان كصوم الدهر، کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے بھی 6 روزے رکھے، تو اس نے گویا کہ سارا زمانہ، یعنی ساری زندگی اس نے روزہ رکھے، ساری زندگی اس نے روزہ رکھا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ 3 دن روزہ رکھنے کی اپنی امت کو تاکید کرتے تھے. اور اسی طرح عرفے کے دن کا روزہ، اس کی فضیلت کے تعلق سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی. تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: 3 من كل شهر ورمضان الى رمضان فهذا صيام الدهر كله، کہ ہر مہینہ 3 روزہ رکھنا اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کا جو عرصہ ہوتا ہے، جو مدت ہوتی ہیں، یہ گویا کہ ساری ہی زندگی روزہ رکھنا ہے. ہر مہینہ 3 دن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے. تو ہر مہینہ 3 دن روزے رکھے تو اس نے گویا کہ سارا ہی مہینہ روزہ رکھا. اور اس کا اگر یہ معمول ہر مہینہ رہا تو پھر اس نے گویا کہ ساری ہی زندگی روزہ رکھا. اور صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عرفے کے دن کا روزہ رکھنا میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اس کے سبب 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کا کفارہ بن جائے گا. یہ عرفے کے دن کا روزہ رکھنا، عرفے کا دن کب آتا ہے؟ یہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو آتا ہے. ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے کہ اس کے سبب 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، جو سال کے گزر چکا اور جو سال کے آنے والا ہے. اور یوم عاشورہ کا روزہ، اس کی بھی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. یوم عاشورہ یہ محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنا ہے. اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وصیام عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ، کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اس کے سبب 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے،
تو اس کے ساتھ ساتھ 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھ لے، اس طرح سے وہ یہودیوں کی مشابہت سے بچ جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں کے علاوہ ہر پیر اور جمعرات کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ ان 2 دنوں میں کیوں روزہ رکھتے ہیں، پیر کے دن اور جمعرات کے دن ہر ہفتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یومان تعرض فیہما الاعمال علی رب العالمین، یہ 2 ایسے دن ہیں کہ ان میں رب العالمین پر بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فأحب ان يعرض عملی وانا صائم، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل رب العالمین پر اس حالت میں پیش کیا جائے کہ میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اور روزوں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ہدایت تھی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ نہ رکھا جائے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الفطر والاضحیٰ، عید الفطر کا دن ہے یعنی شوال کی 1 تاریخ، اور عید الاضحیٰ یعنی ذو الحجہ کی 10ویں تاریخ، یہ 2 دن عید کے دن ہوتے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ تو ان 2 دنوں میں روزہ رکھنا اسلام میں منع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے بعد کے جو 3 دن ہوتے ہیں 11، 12 اور 13 ذو الحجہ، ان 3 تاریخوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھتے تھے، اور آپ نے اپنی امت کو بھی اس سے منع فرمایا کہ ان 3 دنوں میں روزہ رکھا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 3 دن ہیں یہ ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز و جل، یہ 3 دن کھانے کے ہیں، پینے کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ذکر کرنے کے ہیں، تو ان 3 دنوں میں بھی روزہ نہ رکھا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا شہر رمضان، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی مہینہ سارا مہینہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے مہینے کے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا سارا مہینہ روزہ رکھتے تھے، باقی جتنے بھی مہینے ہیں، بعض ایسے مہینے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، جیسے کہ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے کے بارے میں صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا ہی مہینہ روزہ رکھیں گے، اس قدر مسلسل روزہ رکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں روزہ چھوڑ دیتے تھے، سارا مہینہ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے کی بھی فضیلت بیان فرمائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے مہینے میں بھی سارا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا۔ تو یہ روزوں کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے تعلق سے اپنی امت کو یہ سب کچھ بیان فرمایا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم صرف رمضان کے روزوں پر اکتفا نہ کریں، رمضان کے روزوں کے علاوہ جن روزوں کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وہ روزے رکھا کرتے تھے، ان کا بھی اہتمام کریں۔ تو ان میں سے سب سے پہلی چیز شوال کے 6 روزے ہیں، اور اس کے بعد ذو الحجہ کی 9ویں تاریخ کو یعنی عرفے کے دن کا روزہ، اس کا بھی اہتمام کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ محرم کی 10ویں تاریخ اور 9ویں تاریخ، 9 اور 10، اصل تو یوم عاشوراء 10ویں تاریخ ہے، 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید فرمائی کہ جو شخص کے
عاشورہ کا روزہ رکھے تو اس کو چاہیے کہ یا تو 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھے یا 10 کے ساتھ 11ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ 3 دن روزہ رکھنے کی تاکید کرتے تھے، اور یہ 3 دن کوئی بھی ہو سکتے ہیں، بالکل مہینے کے شروع میں یا مہینے کے بیچ میں یا مہینے کے آخر میں، بہرحال کوئی بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے 3 دن روزے رکھ لیے جائیں۔ اور ایک حدیث کے مطابق یہ جو 13، 14 اور 15 جن کو ایام 20 کہتے ہیں، جن میں چاند ایک دم روشن رہتا ہے راتوں میں، ان 3 دنوں میں روزہ رکھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس کی تاکید کی، اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے کہ ان 2 دنوں میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس اس حالت میں پیش ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ ایک دوسری روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر قرآن مجید نازل ہوا اور اسی دن مجھے نبی بنایا گیا، تو اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر میں اس دن روزہ رکھتا ہوں، یعنی پیر کے دن۔ تو پیر کے دن کے روزہ رکھنے کی یہ الگ سے فضیلت ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو میلاد النبی وغیرہ مناتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے ہم خوشی مناتے ہیں۔ تو اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے خوشی منانا ہی چاہتا ہے تو پھر یہ سنت طریقہ ہے کہ پیر کے دن روزہ رکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ دلائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی، اس لیے میں اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ تو محترم ناظرین، ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کے طریقے ہیں، صحیح طریقے ہیں، ان کو ہم اختیار کریں اور پوری اخلاص نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ ہم ان عبادتوں کو ادا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں۔ اسی میں ہمارے لیے نجات ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔